مگر انہوں نے نبی کو نہ رحمت للعالمین سمجھا بلکہ محض مجبور جانا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے ایک وہابی توصیف الرحمان کا سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے، آپ کو اور ہم کو کیا بچائیں گے؟ اور یہ حدیث بخاری میں، وہ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے نام پر کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آئیے کیا کہتا ہے ذرا سنیں اس کو۔ سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے؟ کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے؟ کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا؟ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ یہ بابا کے گھر سے جو مال لینا ہے لے لے، جو مال لینا ہے لے لے، لیکن قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اور اس نے حدیث پیش کی ہے، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، اس کو یاد رکھیے، جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ آئیے اس کو جانتے ہیں آپ؟ ارے آپ کے علاقے کا ہے یار، جرجیس۔ میں مہاراشٹر میں رہ کے اس کو جانتا ہوں اور آپ اپنے علاقے کے منوس کو نہیں پہچانتے۔ چلو نہیں پہچانتے بہت اچھی بات ہے، شیطان سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے۔ ہے کیا جملے ہیں۔ یہ ہے مولوی جرجیس، اٹاوا کا رہنے والا، یوپی شہر، یو پی کے علاقہ اٹاوا۔ ملائم سنگھ اچھا چلیے، یہ اٹاوا کا ذرا سنیے کیا کہتا ہے، یہ بھی وہی حدیث کو پیش کر رہا ہے۔ اور دین تو ایسا آئے فاطمہ اٹھ، اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو، کہ اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید تو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال ہے کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے وہابیت کا اصلی چہرہ۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب نبی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو آپ کو اور ہم کو کیا بچائیں؟ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ اور میں نے ایک جملہ کہا ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ وہابی جھوٹ جب تک نہ بولے وہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، ارے کیا بات ہے۔ اس کے نسب کی پیشانی ہے، کسی وہابی سے بولے تو صحیح نسب، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہی میرے صحیح بے نسب شک ہونے کی دلیل۔ بے شک حضرت، واہ واہ واہ۔ تو اب جھوٹ کیا بولا؟ کہا یہاں تو نبی پریشان ہوں گے، اور یہاں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب بس پیری مریدی کا سوال ہے، کسی کے بھی تو مرید بن جاؤ، وہ بھاگ دوڑ کے بچا لے گا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سے ہمارے پیر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے جو حقیقی پیر ہے، جن کو ہم پیر کہتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ہم جاہلوں کی بات نہیں کرتے۔ مذہب معتمد علماء سے چلتا ہے، جاہلوں سے نہیں چلتا۔ بے شک مذہب ہماری کتابوں پہ چلتا ہے، ہماری عوام کی جہالت سے نہیں چلتا۔ تو ہمارے کون سے معتمد پیر نے کہا؟ آج جتنے بڑے سلسلے کے جو پیر ہیں ہمارے موجود ہیں، سلسلہ رضویہ میں حضور تاج الشریعہ موجود ہے، سلسلہ اشرفیہ میں حضور علامہ مدنی میاں صاحب موجود ہے، سلسلہ برکاتیہ میں حضرت امین ملت موجود ہے۔ ہمارے جتنے سلسلے، ان میں سے کسی پیر سے کبھی سنا کہ نماز مت پڑھو؟ ارے ان کا حال یہ کہ یہ خود نماز نہیں چھوڑتے ایک وقت کی، بے شک ہے نا؟ تو جھوٹ بولتا ہے کہ پیر لوگ کہتے نماز مت پڑھو، کہ تو ہم تمہیں وہاں بچا لیں گے، تو جھوٹ بول دیا اس نے۔ اور اس کے بعد گستاخی کی کہ فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتے، نبی نے کہا فاطمہ مال لے لے، مال لے لے۔ اصل میں ان کا جھوٹ پکڑ میں آتا ہے، اس پہ تو میں تشریحات بعد میں کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک وہابی نے ایک تقریر کی، تقریر میں کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو پوری حدیثیں جھوٹی گڑھ لیتے ہیں۔
حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جب قبرستان لے جایا گیا فاطمہ کو، تو قبر سے آواز آئی، قبر نے کہا کہ اے فاطمہ ہوش میں آ۔ چلیے اس کو چھوڑیے، میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس حدیث کی تشریح، کیونکہ پہلے تشریح کروں گا پھر بتاؤں گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ نبی نے کہا فاطمہ عمل کر، قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک نتیجہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ان جیسے جاہل اور خبیث مولوی دین کے نام پہ غلط طریقے سے حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں، اس کی شرح نہیں بتاتے، اس کا پس منظر نہیں پیش کرتے کہ یہ حدیث کب کہی نبی نے، کیوں کہی، نبی نے کہنے کا مقصد کیا تھا، یہ سارے چیزیں جب نہیں بیان کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیروں کو ہمارے مذہب پر اعتراض کرنے کا موقع ملا۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر سیمی سیمسن ایک عیسائی پادری ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اردو اچھی بول لیتا ہے۔ ڈاکٹر سیمی سیمسن نے اسی حدیث کو کوڈ کر کے انہی وہابڑوں کی کتابوں میں وہ حدیث پڑھ کر جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی، رسول اللہ کی توہین کی استعمال کیا۔ اور کیا توہین کی، کہا کہ محمد کے دو چہرے تھے، محمد دوگلا تھا۔ یہ رسول اللہ کی جو توہین کرواتے ہیں ان جیسے خبیث وہابی مولویوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئیے ڈاکٹر سیمی سیمسن کا وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو نیٹ پر موجود ہے، کیا کہتا ہے ذرا اس کی زبانی سن لے پہلے آپ۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں 8-9 منٹ کا جو سیگمنٹ ہے، اس میں بات کروں گا محمد کے دو چہرے۔ کتنے چہرے؟ دو چہرے۔ کتنے چہرے؟ دو چہرے۔ اور اگر میں یہ ثابت نہ کروں تو پھر میں مسیحیت کا پیغمبر نہیں ہوں۔ چہرہ کیا ہے؟ محمد نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے انٹی کو اور عبد المناف فیملی کو کچھ اور بتا دیا جو سارے جہان کو نہیں بتایا۔ وہ کیا تھا کہ میں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک آپ سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جس میں اس کی اپنی بیٹی بھی شامل ہے فاطمہ۔ کہاں ملتا ہے آپ کو؟ حدیث بخاری والیوم 4 حدیث نمبر 2753، والیوم 4 3527، والیوم 6 اور اس کا 4771۔ جاؤ پڑھو اور آپ کی عقل ٹکانے لگے کہ کیا محمد واقعی ہولی ہے یا نہیں، اس کے بیان صحیح ہیں یا نہیں، وہ کہاں سے ہولی ہے۔ یہ آپ کو والیوم جو آپ کسی انالیسس کریں، انالوجی کریں، اس کی جو آپ اس کی تجزیہ کریں، آپ کی عقل ٹکانے لگ جائے گی۔ جو میں بتا رہا ہوں، ایک طرف سارے جہان کو بیوقوف بنا ہے محمد، جو پہلے ریفرنس میں نے دیے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ آف دا ریفرنس جو اس کا دوسرا چہرہ ہے، وہ فاطمہ کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے، اس کے منہ سے پتہ لگتا ہے، اس ریفرنس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ محمد کمپلیٹلی اسٹک ہے۔ والیوم 9 اس کا 7003 بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور سورت 46 اس کا ورس جو 9 ہے اس سے آپ کو پتہ ہے محمد نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یا عقل کی بات کرو، کوئی اپنے آپ کو سوچو، کوئی اپنے آپ کا خیال کرو۔ یہ ایک طرف محمد کچھ کہہ رہا ہے، دوسری طرف کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک طرف سارے جہان کو وہ فردوس میں لے کے جا رہا ہے، ایک طرف وہ کہتا مجھے کچھ پتہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طرف سارے جہان کو فردوس میں لے کے جا رہا ہے، دوسرے کو اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ واٹ از گوئنگ آن؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسلام میں؟ یہ پریچ کرنا چاہتے ہیں آپ کرسچنس کو، یہ پریچ کرنا چاہتے ہیں آپ یہودیوں کو، یہ پریچ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے، تاکہ لوگوں کو جہنم میں پہنچاؤ گمراہی کے ساتھ۔ آپ کی تو گمراہی کا کوئی حساب نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اپنے محمد کے بارے میں وہ بات کریں جو صداقت میں مبنی ہو۔ یہاں آپ کی کتابیں کچھ اور بات کرتی ہیں، اس کی بے عزتی کر رہی ہیں۔ ہم نہیں، کرسچن نہیں، یہودی نہیں، کوئی اور نہیں، آپ کی اپنی کتابیں توہین کر رہی ہیں اور بے عزتی کر رہی ہیں، اور محمد کے دو چہرے ثابت کر رہی ہیں۔ کیا کہتا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دو چہرے۔ دو چہرے والا کسے کہتے ہیں؟ دو بولے آدمی کو کہتا ہے ایک طرف تو محمد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں سب کی شفاعت کروں گا، سب کو فردوس میں لے جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ محمد کے دو چہرے ہیں۔ ایک طرف محمد بالکل اسٹرک نظر آتا ہے، اسٹرک سمجھتے انگلش میں؟ جاہل، گوار، بالکل بے بس، مجبور، اور دوسری طرف اتنا اختیار۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی جرأت اس عیسائی پادری کو دلائی کس نے؟ یہ صلاحیت، یہ قوت اس میں پیدا کہاں سے ہوئی؟ ان جیسے خبیثوں کی وجہ سے۔ اگر یہ واضح کرتے
انہوں نے انگریزی میں اور انگلش میں جو حدیثوں کی کتابوں کو ٹرانسلیشن کیا، اگر وہاں حاشیوں پر یہ بات لکھتے کہ رسول اللہ نے یہ کب کہا، کیا کہا، اس کا پس منظر کیا ہے، تو آج کوئی بھی ہمارے مذہب پر انگلی نہیں رکھ سکتا. بے شک. لیکن آئیے میں جواب دیتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، عمل کر، عمل کر، قیامت میں پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ تجھے نہیں بچا سکتا. یہ حدیث ہے، لیکن کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ ان وہابڑوں کو معلوم ہو کر بھی یا تو بتانا نہیں چاہتے یا پھر واقعی جاہل ان کو نہیں معلوم. دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو رسول اللہ کی دشمنی ہے اس لیے ظاہر نہیں کرتے پورا دین، یا دوسرا کہ واقعی جاہل ان کو پتہ نہیں. آئیے میں بتاتا ہوں. امام بخاری نے جو حدیث لکھی، میں نے کہا وہابیوں کی دوسری عادت، حدیث جب بھی بتائیں گا آدھی بتائیں گا، پوری نہیں بتائیں گا. یہ حدیث شروع یہ وہاں سے ہوتی ہے کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل کی، جو پارہ نمبر 19 سورہ شورا آیت 214 کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قرابت والوں کو اللہ کے ڈر سنائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، اللہ کا ڈر سنائیے. یہ آیت نازل ہوئی تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اعلان نبوت کے تیسرے سال. کب نازل ہوئی؟ اعلان نبوت کی، یعنی حضور نے اعلان کیا نبوت کا کہ میں نبی ہوں. اور نبی اعلان کیے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے آپ کو؟ ابھی 3 سال، تیسرے سال کی تھی. اور حضرت فاطمہ کی پیدائش کب ہوئی؟ خاتون جنت پیدا کب ہوئی؟ وہی اعلان نبوت کے پہلے سال. تو جب حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی کی پیدائش ہوئی اعلان نبوت کے پہلے سال، تو جس وقت حضور نے کہا تو اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 2 سال. تو اب آپ ذرا بتائیے 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ 2 سال کی بچی عمل کے بارے میں کیا سمجھتی ہے؟ آپ اپنے گھر کی 2 سال کی بچی کے پاس جان کر بیٹا نماز پڑھ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، سمجھیں گی؟ 2 سال کی بچی تو دودھ پی رہی ہوتی ہے، وہ کیا عذاب سمجھے، کیا گناہ سمجھے. اور پھر 2 سال کی بچی جو نابالغ ہوتی ہے اس پر تو کچھ گناہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ جب 2 سال تھی تو رسول اللہ نے ان 2 سال کی بچی فاطمہ سے کیوں کہا؟ تو آگے امام بخاری پوری حدیث لکھتے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا، پھوپھی کو جمع کیا، چچا کو جمع کیا، چچا کی اولادوں کو جمع کیا، اہل قریش کو جمع کیا، اور کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ پہلے، اے نبی اپنے گھر والوں کو پہلے اللہ کا ڈر سناؤ. اے بیٹی فاطمہ سنو، اے بیٹی فاطمہ سنو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. قیامت میں اگر تم پکڑی جاؤں گی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو چھڑا نہ سکے. تو فاطمہ سے کیوں کہا؟ آئیے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ طریقہ تبلیغ تھا رسول اللہ کا. اس کی مثال یہ سمجھے کہ ایک گھر میں بہت فضول خرچی ہو رہی ہے. 4 بیٹے ہیں ایک باپ کے، چاروں بیٹے بڑی فرصت سے پیسہ اڑاتے ہیں. باپ پریشان ہے، چھوٹے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، چھوٹا بولتا آپ مجھے سمجھاتے، بڑے کو نہیں سمجھاتے. بڑے کو سمجھاؤ تو بڑا بولتا ہے چھوٹے کو زیادہ لاڑ کرتے، وہ اڑاتا ہے، اس کو نہیں بولتے آپ مجھے بولتے. تو باپ بولتا ہے یار اگر چاروں کو میں سمجھاؤں گا، چاروں میں تو کوئی نہیں مانے گا، ایک دوسرے پہ ڈالیں گے. تو باپ چالاکی کیا کرتا ہے، اپنے گھر میں ایک دن چاروں بیٹے کی موجودگی میں اپنی بیوی کو خوب سناتا ہے. بیوی بیچاری سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی ہے، اس کو نہ خرچہ سمجھتا نہ کچھ سمجھتا، صرف اس کو کھانا پکانا آتا ہے اور کھلانا آتا ہے. مگر بیوی کو ڈانٹتا ہے سب سے زیادہ فضول خرچ تم کرتی ہو، سب سے زیادہ تم پیسے اڑاتی ہو. سمجھا رہا ہوں اب اگر پیسے تم نے گھر سے زیادہ اڑائے گھر سے نکال دوں گا، گھر سے بگا دوں گا، میں کے بیچ دوں گا. تو چاروں بیٹے سمجھ گئے یار جب ہماری بھولی بھالی امی کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں تو بھائی ہمارا کیا حال ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا؟ میں نے مثال دی کہ سمجھانے کے لیے کسی اور کو مخاطب کیا جاتا ہے. میں سمجھانا انہیں چاہتا ہوں، میں انہیں ڈائریکٹ نہیں بولتا، کسی اور کو بولتا ہوں. قصور انہوں نے کیا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے کھڑے سگریٹ پی رہے تھے مولانا عبدالسلام صاحب، پیتے نہیں ہے بیچارے، بہت اچھے مولانا ہے. سگریٹ پی رہے تھے. اب میں سوچا یار ان کو ڈائریکٹ بولوں گا برا مان جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تو میں دوسرے کو کہتا ہوں، ایک سامنے والے کیوں بیٹا بہت سگریٹ پیتے ہو، اچھی بات نہیں ہے. بول رہا ان کو نہیں ہو، کدھر ہے اشارہ؟
ادھر، تو یہ سمجھ گئے کہ بولا مجھے جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ دیکھے. سرکار نے اپنی پھوپھی کو بلایا ہے، اپنے پھوپھی کی اولادوں کو بلایا، اپنے چچا کو بلایا، چچا کی اولادوں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، اور یہ سب جوان تھے، بڑے تھے، عمر دراز تھے، اور اپنی 2 سال کی بچی سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کر، بیٹی فاطمہ عمل کر، قیامت کو پکڑی گئی، اللہ کے عذاب سے کوئی نہ چھڑا سکے گا. تو بڑوں کے سمجھ میں آ گیا جب اتنی چھوٹی بچی کو عمل کے لیے ابھار رہے ہیں مصطفیٰ، تو ہمیں کتنا عمل کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت. لیکن اب آئیے، یہ حدیث جو تھی کب کہی تھی رسول نے؟ جب حضرت فاطمہ کی عمر تھی 2 سال. بات تھی مکہ کی، اعلان نبوت ہوا تھا 3 سال میں. لیکن رسول اللہ کی ایک دوسری حدیث، آخری حدیث ہے جہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر نبی نے جو بات کہی اس حدیث نے اس حدیث کو منسوخ کر دیا. اور جو حدیث منسوخ ہو جائے، منسوخ حدیث سے دلیل پکڑنا گمراہیت ہے. وہ سب سے بڑا کمینہ آدمی ہے جو منسوخ حدیث کو دلیل بناتا ہے. منسوخ حدیث سمجھتا ہے، قرآن میں منسوخ آیتیں بھی ہے، منسوخ حدیثیں بھی ہے. جیسے مثال دو، پہلے شراب پیا جاتا تھا، قرآن نے منع نہیں کیا. جب قرآن میں آگے آپ شراب نہ پیو، یہ حرام ہے. اب آپ شراب پیے اور کوئی پوچھے بھائی شراب مت پیو حرام ہے، تو کہے ارے بھائی شراب پینے میں کیا برا، یہ پہلے تو صحابہ بھی پیا کرتے تھے. تو اس کو کہیں گے تم جاہل ہو جناب، جب پیتے تھے تب گناہ نہیں تھا، جب پیتے تھے تب حکم نہیں تھا، جب پیتے تھے اس وقت قانون نہیں آیا تھا. اب قانون آ گیا، قانون نے اس پینے کو منسوخ کر دیا، اس کام کو منع کر دیا. تو یہ پہلے حدیث جب کہی تھی نبی نے، اس وقت تھی خاتون جنت کی عمر 2 سال. مگر جب یہی فاطمہ حضرت خاتون جنت جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، علی کے گھر چلے گئی، امام حسن بھی پیدا ہو گئے، امام حسین بھی پیدا ہو گئے، اب پوری جوانی کے عالم میں ہے، اور رسول اللہ کا آخری وقت ہے، وصال ہو رہا ہے نبی کا. وصال نبی کے وقت نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. حضرت عائشہ ام المومنین اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ فاطمہ جب اپنے بابا رسول اللہ سے ملنے آئی، ان کی مجاز پرسی کے لیے آئی، تو سرکار نے کہا فاطمہ اپنے کانوں کو میرے منہ کے قریب لاؤ. فاطمہ نے کان لائے، رسول اللہ نے کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر کچھ کہا نبی نے، فاطمہ مسکرانے لگی. پھر نبی نے کچھ کہا، فاطمہ خوشی کے ساتھ اٹھی اور نبی سے بھی کچھ کہا. عائشہ کہتی ہے میں نے نہیں سنا کہ فاطمہ نے کیا کہا، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فاطمہ سے کیا کہا. میں نے فاطمہ کو قریب کیا، کہا بیٹی فاطمہ نبی نے تم سے کیا کہا، تم رو کیوں رہی تھی، مسکرا کیوں رہی تھی. تو عرض کرتی ہے کہ امی جان، یہ اللہ کے رسول کے اور میرے درمیان میں ایک راز ہے، میں اسے ظاہر نہ کروں گی. میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں حیات ہوئے فاطمہ اس راز کو نہ کھولنا. ہاں جب میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد تم بتا سکتی ہو، تو جب تک نبی موجود ہے میں راز نہ بتاؤں گی. حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ کا پھر وصال ہو گیا، سرکار کو دفن کر دیا گیا. تو میں نے پھر فاطمہ سے پوچھا اے بیٹی فاطمہ، اب نبی بظاہر ہم میں نہیں ہے، وہ اپنے رب کی رحمتوں کے سایوں میں چلے گئے. اے فاطمہ بتاؤ میری بچی، اب کیا ہوا تھا اس وقت، نبی نے کیا کہا تھا. تو کہتی امی جان سنیے، اب میں وہ راز کھولتی ہوں کہ نبی نے پہلی مرتبہ کہا فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں بہت جلد اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں. تو میں رونے لگی. جب میرا رونا دیکھا نبی نے تو کہا کہ فاطمہ غم نہ کرو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات. تو میں مسکرانے لگی. اب اس کے بعد آئیے بخاری کی حدیث، یہ بھی بخاری میں ہے. ان منوسوں کو بخاری کی یہ حدیث نہیں لکھی جس نے اس کو منسوخ کیا. پہلی والی حدیث کوٹ کر رہا ہے، بعد والی حدیث کبھی وہاں بھی نہیں پڑھے گا. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری کی جلد نمبر 2 میں صفحہ 930 ہے، کتاب الاستئذان، حدیث نمبر 5928 میں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر فاطمہ کہتی ہے کہ امی جان پہلی بار نبی نے کہا میرا انتقال ہونے والا ہے، میں رونے لگی. نبی نے کہا غم نہ کرو اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے جنت میں ملنے والی ہو. اور تیسری بار میں جب نبی نے کہا تو میں مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی. اور اٹھنے کے بعد میں نے نبی سے جو کلام کیا تو نبی نے کہا فاطمہ سنو. اب کیا حدیث کے الفاظ، یا فاطمہ تو الا تردیدہ ان تکونی سیدتا نساء هذه الامہ. تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تمام امت کی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے جنت کا. ارے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا
سردار بنا دیا جو جنتی عورتوں کی سردار ہو، اس سے نبی کہتے ہیں عمل کر عمل کر. تو عمل کر یہ کب کہا تھا؟ 2 سال کی تھی. اور جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ کب کہا؟ جب جوان تھی. تو کون سی بات مانو گے تم، بعد والی کہ پہلے والی؟ ارے بھائی پہلے میں نے پڑھا تھا KG1، پھر میں نے کیا میٹرک کے بعد میں نے کیا 12 کے بعد کیا میں نے BA کے بعد میں نے کیا لا. اب مجھے گریجویٹ بولو گے کہ اب بھی آپ بولو گے ارے یہ میٹرک پاس ہے؟ میں کہوں گا جب آپ میٹرک پاس کہتے تھے میں اس وقت میٹرک تھا، اب تو گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہو چکا ہوں میں. تو بات ابھی کی کرو، پہلے کی کیوں کرتے ہو؟ تو جب نبی نے کہا تو 2 سال کی تھی، وہ کیوں پکڑتا ہے؟ بات کی کیوں چھوڑتا ہے؟ بات کس لیے چھوڑتا ہے کہ تیرا مذہب خطرناک ہے، تیرا مذہب کی جو ہے اس میں پول اور دھجیاں اڑ جاتی ہے. اب اس میں آئیے اس حدیث پر ایک غور کرے، ایک لفظ پر، اس پہ عربی جاننے والوں نے غور کیا ہوگا. میں آپ کے سامنے چیز کو رکھتا ہوں. اللہ کے رسول کی شان اور اختیار دیکھ کے بات کر رہے ہیں ہم نبی کے اختیار کی، کہ مصطفیٰ جو چاہے عطا کر دے. تو نبی نے یہ نہیں کہا، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ فاطمہ تیرے لیے بشارت ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ نہیں کہا فاطمہ خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی. یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دے. یہ نہیں. یا فاطمہ تو اللہ تردینا، اے فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں؟ نبی کہہ رہے فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں پوچھ رہے ہیں. اب میں اس کو جوڑتا ہوں تھوڑا عقیدے سے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہمارا نبی اس وقت تک کہتا ہی نہیں ہے جب تک ہم وحی کرتے نہیں ہیں. جب ہم وحی کرتے تب ہمارا نبی بولتا. تو اب اللہ بول رہا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے، کلام خدا مصطفیٰ کی زبان سے یوں ادا ہو رہا کہ مصطفیٰ اللہ کی زبان کلام میں کہہ رہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں، تو راضی ہے یا نہیں. اگر تو راضی نہ ہو تو میں مردوں کا سردار تجھے بنا دوں. تو راضی نہ ہو تو اولین کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو راضی نہ ہو تو آخرین کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو راضی نہ ہو تو تمام امتوں کا سردار میں تجھے بنا دوں. تو فاطمہ مسکرا کے کھڑی ہوئی، کہا بابا جان عورتوں کی جنت کی سرداری میں راضی ہو گئی. میں اس میں خوش کہ جنت کی سرداری عورتوں کی میرے حصے میں آئے اور جنت کے مردوں کی سیار سرداری میرے بیٹے حسن و حسین کے حصے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. واہ واہ واہ. یہ ہے مقام فاطمہ کہ اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ تو کس پر راضی ہے؟ جس پہ تیری رضا اس پر میری رضا، جس پر میرے نبی کی رضا اس میں میری رضا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے مصطفیٰ تیری کس صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس کو میں جوڑوں عقیدے کو. اعلیٰ حضرت کہہ کہ شیر خدا کی قسم عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ربی تو راضی ہے کہ نہیں کہ تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا؟ تو مصطفیٰ نے کہا مولا میں تو راضی ہوں لیکن اپنی بیٹی سے تو پوچھ لوں کہ وہ راضی ہے کہ نہیں. تو فاطمہ سے پوچھ رہے بیٹا تو راضی ہے یا نہیں؟ تو کہتی بابا جان میں راضی ہو گئی. تو اب خدا کی مرضی دیکھتے ہیں کون؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کی مرضی دیکھتا ہے خدا اور مصطفیٰ دیکھتے ہیں مرضی فاطمہ. فاطمہ کی رضا کس میں ہے؟ تو جس کا مقام یہ ہو کہ جس کی رضا خدا اور مصطفیٰ دیکھے. معاذ اللہ تم کہتے ہو کہ وہ جہنم میں پکڑی جائے، عذاب ہو جائے تو مصطفیٰ اس کو چھوڑا نہ سکے. معاذ اللہ ثم صد معاذ اللہ. تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تمہاری سوچ کیسی بنی؟ جرجس نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچا کہ میری بیوی بھی جہنم میں جائیں گی؟ اپنی ماں کے بارے میں سوچا؟ تو اپنی ماں کے بارے میں تو جنتی تصور کرے اور تیری جرت دیکھو خبیث. تو کہتا ہے نبی کی بیٹی جہنم میں جائیں گی اور مصطفیٰ بچا نہ سکیں گے. معاذ اللہ. اس سے سارا بدترین عقیدہ اور کیا ہوگا. اب وہ میں چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ نے سن لی کہ فاطمہ تو راضی ہے یا نہیں. اب آئیے وہاں بھی ایک حدیث جھوٹی کیا کرتا ہے. سعودیہ کا ملا ہے حدیث جھوٹی سنا رہا ہے. میں نے بمبے میں ایک جلسے میں وہ حدیث پر تبصرہ کیا تھا محرم کے بیان میں، اور مجھے اس وقت وہ جملہ یاد آتا ہے. میں نے اس میں کہا بھی تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں. علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے. انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا وہابی بولتے مگر سمجھتے نہیں. آئیے اس کا منظر بتا رہا ہوں
کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو فاطمہ کا جنازہ لایا گیا تو قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ تو محمد نبی کی بیٹی ہے. یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. یہ وہابڑے بہت سناتے ہیں حدیث. ان سے پوچھو کہ تم اپنے باپ کی حلالی اولاد ہو تو یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ قیامت آ جائیں گی وہ کتاب کا نام نہیں بتا سکیں گے کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کوئی. فاطمہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبر سے آواز آئی فاطمہ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے نبی کی بیٹی ہے. یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. جس کے اعمال اچھے ہیں ان کے لیے میں ٹھیک ہوں, جس کے اعمال خراب ہیں میں ان کے لیے بڑی سخت ہوں. تو اب اس پہ وہاں بڑے تبصرہ کر رہا ہے وہ سعودیہ کا. کہا کہ بھائی جب فاطمہ کے عمل قبر پوچھ رہی تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ لوگ تو نبی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں, لوگ اولیاء پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں. صاحب یہ جنت پہ پہنچانے والے ہیں. میں نے کہا جاہل مطلق, اول تو یہ حدیث نہیں ہے, اور اگر حدیث بول رہا ہے تو تیرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں جاہل کہ اس میں تیری پکڑ کتنی. اب سن لیجیے, میں نے اس پہ سوال کے 4 سال ہو گئے نیٹ پہ ڈلے ہوئے. میں نے کہا کوئی ماں کا حلالی اولاد ہو تو میرے ان سوالوں کے جواب دے دے. معلوم ہوا کہ وہابیوں نے آج تک کوئی حلالی بچہ پیدا ہی نہیں کیا. بے شک. کیونکہ جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی. جس کی اصل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے وہابی. اب میں نے جو اعتراضات کیے سنیے. میں نے کہا جب تم کہہ رہے ہو کہ حدیث میں ہے تو پہلے یہ بتاؤ یہ حدیث کہاں ہے. دوسرا یہ بتاؤ کہ قبر نے فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ ہوش میں آؤ. تو جب قبر فاطمہ سے کہہ رہی تھی تو بتاؤ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہاری تقویت الایمان کہتی کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی نہ دیکھتے ہیں نہ نبی سن سکتے, سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں, مر کر مٹی میں مل گئے. تو جب نبی نہیں سنتے تھے تو مرنے کے بعد فاطمہ نے قبر کی آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ اور قبر حضرت فاطمہ سے کہہ رہی تھی فاطمہ ہوش میں آ. اس کو کون سن رہا تھا؟ وہ کون راوی ہے جو اس کو سن رہا تھا کہ قبر حضرت فاطمہ سے کہہ کے آ رہی ہے؟ وہ کون سا راوی ہے جو اس کو سن رہا تھا؟ اور میں نے کہا تمہاری عقلوں پہ پردے کہ قبر کہہ رہی ہے فاطمہ ہوش میں آ, یعنی قبر جانتی ہے کہ جو آ رہی ہے یہ فاطمہ ہے. تو قبر جب یہ جانتی تھی کہ یہ فاطمہ ہے تو قبر یہ بھی تو جانتی تھی کہ جنتی عورتوں کی سردار. ارے کیا بات ہے. یہ کون سی قبر تھی؟ وہابی قبر تھی کہ کچھ جانتی تھی اور کچھ نہیں جانتی تھی. ارے کیا بات ہے. قسم خدا کی فاطمہ کی قبر وہابی نہیں تھی, سنی تھی. اسی لیے فاطمہ کا استقبال کیا. اب جہاں خاتون جنت ہے, جہاں خاتون جنت ہے وہ جگہ جنت ہے, اسی لیے اسے جنت البقیع کہتے ہیں. اسی لیے وہ جنت البقیع ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.